बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वल्लाहु खैरुन नासिरिन व मुईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व हुवल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। नाज़रीन इकराम, आदाब ज़िंदगी के हवाले से मुख्तलिफ़ उमूर में से एक अमर और एक मौजू वक्त से इस्तिफ़ादे के आदाब हैं। देखने की ज़रूरत है कि वक्त के हवाले से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हमारी हिदायत फरमाई है और हमें वक्त से इस्तिफ़ादे के हवाले से किस किस तरह से हमारे ज़हनों को खोला है, हमारे सामने रास्ता रखा है और उसके फ़वाइद और उसके आसार को बयान फरमाया है। इस हवाले से मैं चंद रिवायात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि वक्त से इस्तिफ़ादे के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई किस तरह से फरमाई है। एक रिवायत है रसूल करीम की, फरमाया इन्ना लिरब्बिका फ़ी अय्यामि दहरिकुम नफ़हात अला फ़तअर्ज़ीन लहा बिकसरतिल इस्तिअदाद। देखो, याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के सामने बहुत सारी फ़ुर्सतें और बहुत सारे ऐसी मोहलतें रखी हुई हैं। जब वो मोहलत तुम्हें मिले तो उससे भरपूर इस्तिफ़ादा करो और उस मोहलत को किसी भी सूरत में ज़ाया न होने दो। एक और रिवायत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलयख़ुज़िल अब्दुल मुमिन मिन नफ्सिही लिनफ्सिही व मिन दुनियाहु लिआखिरतिही व फ़िश्शबीहति क़ब्लल किबरी व फ़िश्शबीबति क़ब्लल किबरी व फ़िल हयाति क़ब्लल ममात। मुमिन इंसान को चाहिए, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ताकत से जो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जिस्म के अंदर भरी है, उसकी रूह को अता की है, उससे अपनी जान को मजबूत करने के लिए इस्तिफ़ादा करे, अपनी रूह को तरक्की देने के लिए इस्तिफ़ादा करे, उस फुर्सत से इस्तिफ़ादा करे, उस ताकत से इस्तिफ़ादा करे। ये जो दुनिया की ज़िंदगी उसको मिली है उससे इस्तिफ़ादा करे ताकि अपनी आखिरत को बना सके, अपनी आखिरत की तामीर में उससे इस्तिफ़ादा कर सके। ये जो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जवानी की दौलत से नवाजा है, इस जवानी की दौलत से इस्तिफ़ादा करे ताकि बुढ़ापे में ये इस्तिफ़ादा उसके काम आए। इसी तरह से ये जो हयात और ज़िंदगी उसको अता की है, इस दुनिया की हयात और ज़िंदगी से वो इस्तिफ़ादा करे ताकि अपनी आखिरत की हयात अबदी की तामीर कर सके और वहाँ पर सुकून के साथ ज़िंदगी बसर कर सके। इन तमाम उमूर का ताल्लुक़ वक्त के साथ है कि इंसान को जो फ़ुर्सत मिलती है, जो मोहलत मिलती है, जो वक्त मिलता है, उसका इस्तेमाल कैसा होना चाहिए जिससे एक बाबरकत ज़िंदगी चाहे यहाँ की चाहे वहाँ की इंसान हासिल कर सके। अमीर मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बहुत खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया और ये नहजुल बलागा में है। फरमाया कि अल-फ़ुर्सतु तमुर्रु मर्र सहाब। ये जो टाइम आपको मिलता है, ये जो फ़ुर्सत आपको मिलती है, ये जो आपको मोहलत मिलती है, ये बादल की तरह से है। जैसे बादल आते हैं, बरसते हैं, गुजर जाते हैं, वैसे ही वक्त आता है, इंसान को मोहलत मिलती है और उसके बाद वक्त भी गुजर जाता है। तो ये जो वक्त गुजर जाता है उसके हवाले से फरमाया फ़ंतहिज़ू फ़ुरसल खैर। ये जो तुम्हें फ़ुर्सत मिली हुई है, ये जो तुम्हें मोहलत मिली हुई है, इससे भरपूर इस्तिफ़ादा करो, इसको गनीमत समझो, इससे खैर का काम लो और उससे जितना हो सकता है फ़ायदा उठाओ, इसको ज़ाया न होने दो। एक और रिवायत में ये भी गुररुल हिकम की रिवायत है, बल्कि नहजुल बलागा की गुररुल हिकम की रिवायत है। फरमाया कि अल फ़ुर्सतु सरीअतुल फ़ौत व बतीअतुल औद। फ़ुर्सत, टाइम, मोहलत और वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रती है, फिर दोबारा वापस शायद ना आए तो बहुत देर बाद आए। यानी आपको जो मोहलत मिलती है, आपको जो चांस मिलता है, आपको जो वक्त मिलता है, वो वक्त हमेशा आपके साथ नहीं होता। जब मिला उससे भरपूर इस्तिफ़ादा करें।
اگلی دفعہ اگلی مہلت کے ملنے کا انتظار نہ کریں، ہو سکتا ہے نہ ملے، ہو سکتا ہے ملے تو اس میں کئی سال لگ جائیں۔ تو اس طرح سے آپ اپنی زندگی کے ان ایام سے بھرپور طور پر استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایاک والتفریط عند امکان الفرصہ، لوگوں غور سے سنو اور اس بات پر غور کرو کہ جب تمہارے پاس فرصت ہو تو اس کو ضائع کرنے سے گریز کرو، اس میں کوتاہی نہ کرو، اس فرصت سے استفادے میں، اس ٹائم سے استفادے میں کوتاہی نہ کرو، چونکہ یہ جو کوتاہی تم کرو گے اس کے نقصانات کا ازالہ بعد میں تم کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے، کسی بھی صورت میں نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ شب اور دن میں، دونوں میں، شب و روز میں تمہاری زندگی کو ایک ہدف کے لیے خلق کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بھی تمہیں عطا کیا ہے اور شب بھی تمہاری زندگی میں مؤثر ہے اور دن بھی مؤثر ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر تم شب سے بھی استفادہ کرو اور رات سے بھی استفادہ کرو۔ آگے ایک اور روایت میں فرمایا کہ جو لوگ اپنے اس ٹائم سے، اپنے وقت سے بہترین استفادہ نہیں کرتے، وہ اپنی زندگی ضائع کرتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں، بعد میں روتے ہیں، لیکن ان کے رونے اور ان کے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عام طور پر آپ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم نقصان اٹھاتے ہیں، نقصان اٹھانے کے بعد کہتے ہیں کاش ہمیں دوبارہ فرصت ملے، کاش ہمیں دوبارہ وقت ملے۔ ایک طالب علم ہی کو دیکھ لیجئے گا، ایک طالب علم جب امتحان کی رات میں بیٹھتا ہے تو پھر سوچتا ہے کاش میرے پاس زیادہ ٹائم ہوتا، پھر جب امتحان کی میز پر بیٹھتا ہے، حال میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر سوچتا ہے کاش تھوڑا سا مجھے ٹائم ملتا، میں مزید پڑھ پاتا، جبکہ پہلے اس کے پاس یہی ٹائم تھا، لیکن اس ٹائم سے اس نے بھرپور استفادہ نہیں کیا، اس لیے آج وہ پچھتا رہا ہے۔ تو دین اس لیے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں کہتا ہے کہ وقت ایسی چیز ہے جس کی قدر کرو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ وقت کو ضائع کرنے کا مطلب خود کو ضائع کرنا ہے، اور جو شخص خود کو ضائع کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے۔ امیر مومنین علیہ السلام نے غالباً نہج البلاغہ میں ہے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید میں فرمایا کہ من لم یتأدب للوقت فوقتہ مقت، جس شخص نے وقت کے آداب کا خیال نہیں رکھا، اس نے اپنے وقت کو مقت کر دیا، میم قاف تے۔ مقت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے وقت کو خود سے بیزار کر دیا، اس کا وقت ضائع ہو گیا، اس کا وقت اس سے روٹھ گیا، اس کا وقت اس سے ناراض ہوا۔ یعنی انسان اپنے وقت کی قدر و قیمت جانے اور اس کو اپنے اس سستی کی وجہ سے اس کو ضائع نہ ہونے دے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں فرمایا من شغل نفسہ بما لا یجب ضیع من امرہ ما یجب، انسان اپنے وقت کو جب فضول چیزوں میں خرچ کرتا ہے تو پھر اس کے قیمتی کام رک جاتے ہیں اور ان کے فوائد سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فضول کاموں کے نتیجے میں، غیر ضروری کاموں کے نتیجے میں، بیہودہ کاموں کے نتیجے میں اپنی زندگی کے اہم ترین امور کو ضائع مت کرنا۔ اس لیے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب تمہارے ہاتھ سے ٹائم نکل جائے گا تو اس کے بعد تم ہمیشہ پریشان رہو گے، تم ہمیشہ غم و اندوہ کا شکار رہو گے، تم ہمیشہ مضطرب رہو گے، تم ہمیشہ پشیمان رہو گے۔ اپنے آپ کو اگر پشیمانی سے بچانا چاہو، اپنے آپ کو اگر غم و اندوہ سے بچانا چاہو تو پھر اپنے وقت سے بھرپور استفادہ کرو۔ یہ جو وقت ہے، یہ قرآن کریم میں بھی اس حوالے سے ہم انسانوں کے مستقبل کے حوالے سے بہت ساری آیات آئی ہیں جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں پر جب تم اٹھو گے تو چیخو گے، چلاؤ گے اور کہو گے خدایا ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے، اب ہم نیک بنیں گے،
اب ہم اپنے وقت سے استفادہ کریں گے، اب ہم اپنی زندگی کے سرمایے سے اسی راہ میں فائدہ اٹھائیں گے جس راہ میں فائدہ اٹھانے کا تو نے حکم دیا ہے۔ لیکن چونکہ اب مہلت ختم ہو گئی ہے، اس لیے اب نہ وہ لوٹائے جائیں گے اور نہ ان کو دوبارہ سے یہ مہلت دی جائے گی۔ تو آئیے آج ہم جب اس دنیا میں ہیں، چاہے کوئی بھی وقت ہو، شب ہو، روز ہو، چاہے کوئی بھی دن ہو، جمعہ ہو، ہفتہ ہو، اتوار ہو، چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، محرم ہو، سفر ہو، شعبان ہو، رجب ہو یا رمضان المبارک ہو یا کوئی اور مہینہ، جس جس مہینے، جس جس ہفتے اور جس جس دن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور اس کی برکتوں سے، اس کی نعمتوں سے ہم اپنی روح کو، اپنے بدن کو، اپنی دنیا کو، اپنی آخرت کو، اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو بنانے میں، تعمیر کرنے میں کوئی رول ادا کر سکتے ہیں، تو وہ رول ہمیں ادا کرنا چاہیے اور اس وقت کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان اوقات سے بھرپور استفادے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔